بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب چینل سے میں اکرم علی خان آج ایک ویڈیو لے کے پھر حاضر ہوا ہوں۔ تو پھر کراچی میں ماشاءاللہ سے پھر اللہ کی رحمت برسی، اور دوسرے ممالک میں، دوسرے شہروں میں، دوسری جگہوں پہ جب بارش برستی ہے تو لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، پارکوں میں جاتے ہیں، سی سائڈ پہ جاتے ہیں، پکنکوں پہ جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ضرور جاتے ہوں گے، کلفٹن پہ، سی ویو پہ، ہاکس پہ، پیراڈائز پوائنٹ، لیکن جو غریب لوگ ہیں بیچارے، وہ بیچارے سجدوں میں گر جاتے ہیں کہ اللہ اس بارش کو روک دے، اس بارش کو روک دے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے، جب گرمی ہوتی ہے، گرمی پڑتی ہے تو ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس گرمی کو ختم کر دے، اس گرمی کو ہمارے لیے یہ بہت، حالانکہ اگر وہ گرمی نہ ہو تو بہت ساری فصلیں کیسے پکیں اور بہت ساری چیزیں کیسے پکیں، بہت سارے پھل فروٹ کیسے پکیں۔ وہ گرمی ہی اس پھلوں کو پکاتی ہے، اس جو ہے گندم کو پکاتی ہے، ان کھیتوں میں جو چیزیں پکتی ہیں وہ گرمی کی وجہ سے پکتی ہیں۔ تو اللہ کا تو ایک نظام ہے اور اس میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ اس طریقے سے بارش بھی جب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس میں بھی بے شمار چیزیں ہیں جس میں پانی کی کمی اور کھیتوں کی سیرابی، زمین کی نمی کی جو گرمی ہوتی ہے وہ ختم کرنا، موسم کی تبدیلی، تو قدرتی نظام ہے۔ بارش ہوتی ہے تو اس پہ بے شمار انسان کے لیے فوائد ہوتے ہیں۔ اللہ ظالم نہیں ہے، انسان خود ظالم ہے، لیکن ہمارے حکمران اللہ تعالیٰ ان کی زندگی طویل کرے، کیونکہ جینا تو صرف انہیں اور زندہ رہنے کا حق صرف انہیں، غریب کو تو کوئی جینے کا حق نہیں ہے۔ بارش ہوتی ہے تو 30 40 50 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، کوئی کرنٹ سے، کوئی ڈوبنے سے اور کوئی کسی اور حادثے میں، لیکن ہمارے حکمرانوں کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ چلیں جوں نہیں رینگتی وہ تو ایک اور بات ہے، ان کی روش تو تبدیل ہو نہیں سکتی، لیکن کچھ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بغیر نام لیے کہ کچھ تو اتنے بغیرت قسم کے حکمران ہوتے ہیں اور منسٹرز ہوتے ہیں اور دوسرے جو منتظم ہوتے ہیں ہمارے، وہ تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا جی، 40 50 لوگ مر گئے ہیں تو لوگ تو مرتے ہی ہیں، غریب آدمی کو تو ویسے بھی جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اچھا ہے زمین پہ مر گیا تو اس کے بھی مسئلے حل ہوئے، ہمارے بھی کچھ مسئلے حل ہوئے، اس کو تو مرنا ہی تھا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ باقی ہمارے سارے انتظامات مکمل ہیں، ہم نے ہر طرح کی تیاری کر رکھی ہے، سارے جو ہے نالوں کی صفائی ہم نے کر دی ہے، ساری چیزیں جو ہے جو بارش سے بچاؤ کے لیے ممکنہ اقدامات ہوتے ہیں وہ ہم کر چکے ہیں، ہر طریقے سے تیار ہیں ہم، ہر طریقے سے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو یہ سارے کے سارے ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ، کوئی ایک بندہ نظر نہیں آتا، انتظامی بندہ جو انتظامات کر رہا ہو، کوئی ایک بندہ نظر نہیں آتا، وہ اپنے اے سی کے کمروں میں بیٹھ کے اور اپنے کھڑکی میں سے سامنے ان کے بہت بڑا لانچ گھاس پارک اس کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بارش ہو رہی ہے بھائی، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ غریب آدمی جو باہر روڈوں پہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے، بائکوں پہ ٹوٹی پھوٹی پہلے ہی ان کی بائکیں ہیں، وہ بڑی مشکل سے زندگی گاڑی اور زندگی جو ہے کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی اسی زندگی جیسی ٹوٹی پھوٹی بائک کو بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں، جو رہی صحیح کسر ہوتی ہے بارش میں، اس بائک کا بھی انجام بالکل سمجھ لیں وہ کوما پہ چلی جاتی ہے، اور وہ پہلے ہی جو ہے وہ بائی پاس پہ چل رہی ہوتی ہے اور بالکل ہی اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ میں نے خود اس بارش میں گردن تک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن گردن سے کچھ نیچے تک پانی میں سروائیو کیا ہے،
اور جس طریقے سے میں اس دن گھر پہنچا ہوں تو میں بس یہ دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے گھر پہنچا دے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بندہ باہر پھنسا ہوا ہوتا ہے اور اس کے پیارے، اس کے بچے، فیملی جو بھی ہے وہ گھر پہ ہوتے ہیں، تو آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ یار میں کسی طرح گھر پہنچ جاؤں اپنے پیاروں کے پاس۔ اور جو پہنچ جاتے ہیں وہ تو خوش نصیب ہی ہوتے ہیں، اور جو بیچارے پہنچ ہی نہیں پاتے ان کے گھر والے سارے زندگی ان کا انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ کتنوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کوئی ڈوب کے ہلاک ہو گئے، کہاں نکل گئے، کہاں گم ہو گئے۔ لیکن ہمارا ایک منسٹر ریزائن نہیں کرتا، ہمارا ایک منسٹر افسوس کا اظہار نہیں کرتا کہ جی 40، 42، 45، 50 اموات ہو گئیں، اس کا ذمہ دار کسی حد تک میں بھی ہوں۔ تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور اللہ تو معاف بعد میں کرے گا، پہلے آپ لوگ مجھے معاف کریں۔ کسی کی بھائی کو چھین لیا میں نے، کسی کی بہن کو چھین لیا، کسی کے باپ کو چھین لیا، کیونکہ میں نے انتظامات نہیں کیے اور وہ کرنٹ سے مر گئے یا ڈوبنے سے مر گئے۔ مجھے اللہ نے طاقت دی تھی، مجھے اختیار دیا تھا، لیکن سارا رونا تو یہاں پہ اقتدار کا ہی ہے، اختیار کا ہی ہے۔ کسی کے پاس اختیار نہیں ہوتا تو کسی کے پاس فنڈس نہیں ہوتے تو کسی کے پاس وسائل نہیں ہوتے، لیکن کرسی کوئی نہیں چھوڑتا۔ ایسے ایسے بھی منسٹر ہیں جو بیچارے تقریر کرتے کرتے رو پڑتے ہیں اور ان کی ہچکی بن جاتی ہے روتے روتے، لیکن ریزائن نہیں کرتے، کرسی نہیں چھوڑنی۔ رونا ہے، دکھ کا اظہار کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، کرسی نہیں چھوڑنی، کرسی سے چمٹے رہنا ہے۔ تو بہرحال بچپن کی میں ہماری والدہ ہمیں ایک قصہ سناتی تھیں، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو ایک بادشاہ تھا، اس کو اپنی سلطنت کو وسیع کرنا تھا، تو وہ ایک جگہ اپنی سلطنت کو وسیع کر رہا تھا، غالباً کسی پارک کی تھرو اس کو اپنا کوئی باغ بنوانا تھا۔ تو اس کی سلطنت کی حدود میں ایک جھونپڑی آ رہی تھی۔ 2-3 بار سپاہی گئے، اس بڑھیا سے جو اس جھونپڑی میں رہتی تھی اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے، تم اتنا پیسہ لے لو اور یہ چھوڑ کے چلی جاؤ۔ بڑھیا نہیں مانی، بڑھیا نے کہا نہیں یہ تو میری جگہ ہے، یہ کوئی نہیں لے سکتا، اور مجھے یہ نہ بیچنی ہے نہ جانا ہے، میں تو یہیں رہوں گی۔ بوڑھے لوگ ویسے ہی تھوڑے چڑچڑے ہوتے ہیں۔ تو دوسری تیسری دفعہ جب سپاہی گئے تو ایک بار وہ بڑھیا وہاں موجود نہیں تھی۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، بڑھیا یہاں موجود نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ بادشاہ نے کہا اس کی جھونپڑی کو گرا کے اور مسمار کر دو اور اپنا کام شروع کرو۔ انہوں نے جھونپڑی گرا دی اور اپنا کام شروع کر دیا وہاں پہ۔ تھوڑی دیر میں بڑھیا آئی تو بڑھیا نے کہا کہ اس نے جب اپنی جھونپڑی کو دیکھا کہ تباہ ہو گئی ہے، تباہ کر دیا سپاہیوں نے، تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ اللہ میں تو نہیں تھی لیکن تو یہیں تھا نا، تیرے ہوتے ہوئے کیسے میری جھونپڑی تباہ ہو گئی؟ اور اس غریب بڑھیا کی یہ الفاظ تھے کہ بادشاہ جب یہ بڑھیا نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کا محل یوں کر کے پلٹ دیا۔ تو ایک غریب کی آہ اور ایک غریب کی فریاد اللہ کے دربار میں کیسے جگہ بناتی ہے اور کیسے پہنچتی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ لیکن ہمارے جو منسٹر ہیں اور ہمارے جو حکمراں ہیں اور ہمارے جو منتظمین ہیں، ان کو شاید اللہ کا بھی خوف نہیں رہا۔ وہ کسی کی موت کو ذمہ دار نہیں سمجھتے، کسی حادثے کو ذمہ دار نہیں سمجھتے، کتنا ہی بڑا حادثہ ہو جائے، کتنی ہلاکتیں ہو جائیں، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے۔ اور ساری بنیادی باتیں تو آپ چھوڑیں، چلیں جی پانی کی نکاسی کے لیے تو پائپ لائن ڈلیں گے، روڈوں کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کچرا بھی نہیں اٹھ سکتا اس شہر سے، کیونکہ اس پہ بھی کمیشن کی جنگ چل رہی ہے۔ کروڑوں اربوں روپے جو ہے اس پہ کچرے پہ جو ہے کمیشن ملتا ہے، اور ایک ڈیل میں سمجھ لیں آپ نے زندگی پار کر دی۔ ہمارے جو منسٹرز ہیں، اگر آپ ان کی دولت کا اندازہ لگائیں نا، تو ایک میرے اندازے کے مطابق ایک منسٹر کے پاس اتنا پیسہ تو ہوگا، بڑے بڑے جو نام ہیں، کہ ان کی 7 نسلیں بھی اگر بیٹھ کے کھائیں تو وہ پیسہ ختم نہ ہو۔
لیکن حافظ کا پیٹ کبھی نہیں بڑھتا، حافظ کی تجوری کبھی نہیں بڑھتی. اور حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر اتنی غیرت ہی نہیں رہی کہ کوئی ایک مرد مجاہد تو کھڑا ہو کے بولے کہ ہاں جی میں اس حادثے کا ذمہ دار ہوں، اس انتظامات بد انتظامی کا میں ذمہ دار ہوں، اور میں قوم سے معافی مانگتا ہوں اور میں اپنا استعفیٰ دیتا ہوں، میں ریزائن دیتا ہوں. کوئی ایک تو کھڑا ہو. سارے ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں، کسی کو مرنا نہیں ہے، کسی کو حساب نہیں دینا. اب پھر کل بارش کی پریڈکشن ہے اور غریب آدمی کانپ رہا ہے. امیروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے ٹائروں والی اونچی اونچی گاڑیاں، وہ اس میں نکلتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتے شاہراہ فیصل پہ، اور ایک وزٹ کرتے ہیں، 2-3 بڑے بڑے روڈوں پہ وزٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب کچھ صحیح ہے، سب کچھ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کہیں پانی نہیں ہے، کہیں کوئی پرابلم. نئی کراچی آئیں ذرا، بہت سارے لالو کھیت، نئی کراچی، ایوب گوڑ، اور یہ جو آپ نے آج کل سنا ہوگا جہاں بیچارے سیلاب سے بھی بدتر حالت میں لوگ پہنچ گئے، سرجانی ٹاؤن، وہاں کے وزٹ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا حالت ہوتی ہے غریب آدمی کی بارش میں. ایک کچی آبادی کی لوگوں کی، کچی آبادی کو تو چھوڑیں، اس دفعہ تو ڈیفینس والے بھی بیچارے جو ہے وہ بھی ڈوب گئے، ان کے بھی گھروں میں پانی داخل ہو گیا، سیوریج کا پانی. لوگوں کی املاک تباہ ہو گئیں، لوگوں کی دکانیں تباہ ہو گئیں. گراؤنڈ فلور کی دکانوں میں جن بیچاروں کے پانی گھس گیا اور ان کو لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا، ان کے دل سے بد دعا نہیں نکلی ہوگی اس انتظامیہ کے لیے، ان حکمرانوں کے لیے، ان منتظمین کے لیے. لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سارے منسٹروں کو صرف میرا ایک ہی پیغام ہے کہ ظلم کی رسی کتنی بھی دراز ہو جائے کھنچتی ضرور ہے، اور آپ جو یہ غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں اس کا بھی حساب لیا جائے گا. کتنا جی لیں گے آپ؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 120 سال؟ ساری عمر تو نہیں جی سکتے. اس وقت کیا ہوگا کبھی سوچا ہے؟ بہرحال دل دکھا ہوا ہے، کیونکہ میں بھی اس کا شکار ہوں. روڈوں پہ جب نکلتا ہوں تو ایسا لگتا ہے موہنجو داڑو میں بائک چلا رہا ہوں. اتنے بڑے بڑے گڈھے کہ جب اس میں سے گاڑی چلتی ہے تو آدمی کا دل حلق میں آ جائے، اور کسی ٹائم گڈھا آ جائے، کس ٹائم گٹر آ جائے، کچھ پتہ نہیں چلتا. روڈوں کی حالت تو ایسی ہو گئی ہے کہ شاید مصطفیٰ کمال کے ٹائم میں آخری کوئی کام ہوا تھا، اس کے بعد سے کوئی 10 پیسے کا کام بھی کہیں نظر نہیں آیا. یا اس سے پہلے آپ جو ہے نعمت اللہ کے دور میں کام ہوا تھا، کیونکہ اس دور میں کرپشن نہیں ہوئی. نعمت اللہ کے دور میں کام ہوا، مصطفیٰ کمال کے دور میں کام ہوا. جو کام کرے گا اچھا ہے برا ہے اس کا اپریشیٹ بھی کیا جائے گا، اور جو کام نہیں کرے گا اس کو لوگ اسی طرح منہ پہ گالی نہیں دے سکتے تو دل میں ضرور دیں گے، منہ پہ بد دعا نہیں دے سکتے تو دل میں ضرور دیں گے. اور افسوس ہوتا ہے، ہم اتنے بڑے شہر میں رہتے ہیں، پوری پاکستان میں ریونیو جو ہے وہ کراچی دیتا ہے، اور کراچی کی حالت کو دیکھ کے خون کے آنسو روتے ہیں. کوئی ایک فیسلٹی تو دے دیں بھائی اس شہر کو، یہ بھی انٹرنیشنل سٹی ہے اور دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے. بہت بری حالت ہے شہر کی، بہت بری حالت ہے. کاش آپ وہ اینک لگا کے دیکھ لیں جس سے آپ کو اس ملک کی بدحالی، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر اور بد انتظامی نظر آ جائے. وہ اینک پتہ نہیں کہاں ہے، ملتی ہی نہیں کسی کو. وہ اینک مل جائے تو شاید تھوڑا سا کوئی غیرت کا کام کر لے، تھوڑا سا 50% لگا دے. 50% نہیں لگا، ابھی بھی لوگ فنڈ مانگ رہے ہیں، بارشیں ہو گئیں تب فنڈ دے دو. وہ فنڈ کہاں جائے گا مجھے اور آپ کو سب کو پتہ ہے. کراچی پہ کتنا لگے گا میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. تو بہرحال بھائی ہم اظہار کر سکتے ہیں تکلیف کا، دکھ کا، لیکن کر کچھ نہیں سکتے. لیکن وہی والی بات ہے کہ جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو بول نہیں سکتا وہ دل میں تو برا سمجھے، اور جو روک سکتا ہے تو وہ روکے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، اور خاص طور پر ان غریبوں پر رحم کرے جن بیچاروں کی اس بارش میں بہت
جانی بھی نقصانات ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور جن کے مالی نقصانات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی نقصان کی پرسائی کرے اور ان کو صبر دے۔ باقی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔